حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الامر الناہی فلا احد عبرا فی قول لا منہ ولا نعم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ علامہ کاشف نور نے جو گلستان کی سیر کروائی اس پہ کچھ ارشاد کرنا چاہوں گا۔ گلستان مصطفیٰ کی پبن اور ہے یہ چمن اور ہے، شاہ ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے، پورے گلدستہ پنج تن اور ہے یہ چمن اور ہے، شان آل حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے، سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا مرحبا مرحبا، فقر کی سلطنت طرفائے ساما ہے، رحمت ایواں ہے، اس کے زیر نگیں قلب انسان ہے، عجز عنوان ہے، کسی کا دست نظر کاسائے گردن ہے، عقل حیران ہے، ایک ولی زیب اورنگ عرفاں ہے، واہ کیا شان ہے، سر جھکے ہیں یہاں میر السلطان کا، مرحبا مرحبا۔ یہ کلام قبلہ حضرت نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ہے، ایک منقبت ہے، اور اس سے بہتر ڈسکرپشن ان جنتی گلستانوں کی پیاریوں کی انسان کیا کر پائے گا۔ سفر نامہ لکھنا ایک الگ بات ہے، آغوش میں ہر وقت رہنا ایک الگ بات۔ سفر نامہ تو ایک وقتی دور ہوتا ہے، آپ آئے چلے گئے، دیکھا، لطف اٹھایا، اس وقتی طور پہ جو کچھ پایا اس کو سمو لیا، مگر جب آپ آغوش میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو فیض ملتا ہے، کرم ملتا ہے، شان ملتی ہے، نصیب ملتا ہے، وہ بڑے بڑوں کو آ کے آپ کے آستانے کے سامنے جھکا دیتا۔ آج کا جو عنوان جو سفر نامہ، یہ انشاءاللہ عید کے بعد بھی اسی طرح چلتا رہے گا، اور بہت کچھ ان ہستیوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے، سنیں گے، ایک سفر نامے کے طور پہ نہیں، ایک شاگرد کے طور پہ جو علامہ کاشف نور نے ان کی گود میں بیٹھ کے سیکھا، سیکھ رہا ہے اور ہم تک پہنچا رہا ہے۔ کتنوں کو شرف حاصل ہے کہ رات 11 بج کے یعنی 11:15 بجے پاکستان کے وقت میں مصر سے، الازہر سے ایک شخص کی گفتگو سن رہے ہوں جو ابھی بھی آغوش میں بیٹھا ہے، گود میں بیٹھا ہے ان ہستیوں کے، اور فیض و سکون حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ان سے جڑے جو لوگ تمام اس پروگرام میں اس وقت شامل حال ہیں، ان کی کیسی کیسی آوازیں اس کے فون سے وہاں پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے آج کے جو سفر کا ذکر کیا وہ بڑا عجیب معاملہ تھا، روزہ تھا، اور میں اور ڈاکٹر صاحبہ ہم نکلے کہ کچھ کام نجی کر کے داتا حضور کے سامنے سے باہر سے حاضری دیتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، فاتحہ خوانی کرتے ہوئے ہم نکل جائیں گے واپس۔ مگر اچانک ایسا ہوا کہ جیسے ہی قبلہ حضور داتا صاحب کے سامنے گاڑی پہنچتی ہے، میں خود ڈرائیو کر رہا تھا،
تو گاڑی کا رخ سڑک کی بجائے اس طرف مڑ جاتا ہے جہاں پہ آپ کا ایک پچھلا گیٹ ہے، جہاں سے سو کالڈ، میں تو یہ نہیں کہوں گا مگر زمانے کے الفاظ کچھ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وی آئی پی کی انٹری ہوتی ہے، حالانکہ ان کے سامنے کیا وی آئی پی، ان کے سامنے تو خاک بھی نہیں، جو وہ جہاں سے وہ گزرے ان جوتوں کی بھی خاک کے برابر ہم نہیں. ٹھیک، وہاں سے گاڑی اندر چلی جاتی ہے اور پھر گارڈز اور سلامیاں، اور یہ تو اچانک میں جیسے ہی وہاں اندر پہنچتا ہوں، اب میں ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں کاشف نور کو فون ملاؤ. تو میرا ہاتھ فون پہ جاتا ہے اور میں اترتا ہوں، باہر آتے ہیں پروٹوکول آفیسرز جو بھی ہیں. خیر، میں وہاں سے بالکل، اب ہم بالکل بیسمنٹ کی سائڈ پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کی پارکنگ ہے، اور وہاں سے میں ویڈیو آن کرتا ہوں. تو کاشف نور کا ایک بڑا بہت ہی خوبصورت سا گول مٹول سا پیارا سا بچوں جیسا چہرہ سامنے نظر آتا ہے مجھے، اور اس کے پیارے سے جیسے وہ جنبش ہونٹوں سے آواز کی نکلتی ہے، ڈاکٹر صاحب، ایک تو وہی آواز منہ لیتی ہے. تو میں نے کہا کاشف نور آؤ ایک سفر کرتے ہیں، آج حالت روزہ میں تو ہیں، تم وہاں ہو میں یہاں ہوں، آؤ آج یہ سفر وہاں پہنچاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ کی تازگی یہاں پہنچا دو. تو یہ حیران تھوڑا ہوا، تو میں نے اس کو پہلا جا کے جو بالکل باہر مسجد کا نیچے جہاں پہ اوقاف کے دفاتر ہیں وہاں باہر دعا لکھی ہے، تو میں نے دکھایا. تو کہتا ہے آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا ابھی پتہ لگ جائے گا. خیر، وہ آگے ہم سیڑھیاں چڑھنے شروع ہوئے تو وہ احاطہ بند کیا ہوا ہے، وہاں اس وقت کسی قسم کی کسی کو شخص کو اجازت نہیں ہے، زائرین کو بھی اجازت نہیں ہے. وہ بالکل پردے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. تو ہمارے سامنے وہ بندے جو جا رہے ہیں انہوں نے وہ راستہ وغیرہ جیسے ہی ہوا تو میں کہتے ہیں کہ آپ، میں نے کہا میں نہیں پتھروں پہ چل کے جانا چاہوں گا، چھوڑیے اس کو، بجری ہے جو بھی ہے پانی یہیں سے میرا گزر ہوگا. اور ہم اندر جاتے ہیں اور ہم احاطے میں داخل ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کاشف نور یہ ہے شاہ، جو بھی آگے آپ لفظ اس پہ لگا لیجئے، گلستان، جو اب کہنا ہے خود عرض کر دیجئے، میری زبان کیا ہے اپنے خاندان کے بارے میں. اور کمال ہے میر صاحب، یہ میں بتاتا جاؤں، کاشف نور اس کا گواہ ہے کہ باقاعدہ قلم کارواں کا نام لے کے وہاں میں نے دعا کی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جتنے حضرات آپ اس وقت موجود ہیں، داتا صاحب سے ہے یا نہیں، جو بھی معاملات ہیں، آپ سارے وہاں آج غائبانہ طور پہ اس دعا، اس جگہ، اس لہد مبارک کی سائٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کی آواز وہاں تک پہنچی جو اس وقت کسی کی رسائی میں نہیں. وہاں سے ہم نکلنے کے بعد میں نے فوراً ہی اس کے بعد یہ چیز کی کہ کاشف نور آؤ ایک اور جگہ آپ کو آج دکھاتے ہیں. کہتا ہے سر کون سی؟ میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سلطان الہند 80 لاکھ بندہ جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا. ٹھیک، کچھ کتابوں میں 80 ہے، کچھ میں 30، کچھ میں 20، مگر ہوا، اصل مقصد ہوا. یہی ہمارے لیے کافی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا شعر آپ سنتے ہیں وہاں جو لکھا ہوتا ہے داتا صاحب کے باہر، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ذہن میں میرے تھوڑا آ جائے گا. گنج بخش فیض عالم نور مظہر خدا، ناکسارا پیر کامل کاملاں رہنما، یہ آپ کا لکھا ہوا شعر ہے. اور آپ نے وہاں جہاں چلا گاہ آپ کی ہے وہ جگہ صرف ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، وہ پہلے کمرہ تھا، وہ کھلتا نہیں تھا کسی کے لیے. میر صاحب دنیا میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گنے چنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس حجرہ اعتکاف میں کھڑے ہو کے نوافل ادا کیے ہوں گے. آج یہ گناہگار وہیں کھڑے ہو کے نوافل ادا کر رہا تھا، تب بھی آپ سارے دعاؤں میں شامل تھے. ماشاءاللہ، مجھے تب بھی آپ سارے دعاؤں میں شامل تھے. کی کرنی ہے کہ کیوں سب کہتے ہیں کہ
فرید ٹھیک ہمارا ہے. اور ہمارے بالکل جو چھوٹے بالکل برخوردار ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. تو کاشف نور کا فون کیونکہ ویڈیو پہ تھا تو انہوں نے چیف سیکیورٹی نے کہا سر آپ کو پتا ہے ویڈیو پروٹوکال. میں نے کہا اس کو پکڑایا ہوا ہے, ان کو کھڑا رہنے دیجیے. خیر جو لطف آیا اور جو محسوس ہوا اس کو تو دنیا کا کوئی نہ میں قلم دے سکتا ہوں, نہ زبان دے سکتا ہوں, نہ دوات دے سکتا ہوں. صرف وہ چیز محسوس ہو کے جب آپ تک پہنچ جائے گی ساروں تک تو وہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کی گھڑیاں کیا تھیں. وہاں میم سارا کی بیماری کا ذکر ہو رہا ہے, میم سبیہ کے جو چلے گئے ان کا ذکر ہے, صحت کا ذکر ہے, کاشف نور کی فیملی ہے, میر صاحب آپ ہیں, خاکوانی صاحب آپ ہیں, دنیا جہاں اختر صاحب ہیں, میر عارف صاحب ہیں, فیصل ہے, بچے ہیں اس کے, سب یہاں پہ امتیاز صاحب, نعیم صاحب, سب وہاں جو آ رہا یاد وہ وہاں حاضر ہو رہا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ چادر آئی ہوئی ہے بڑی خاص. تو میں نے کاشف نور کو کہا کاشف نور ویڈیو میں دیکھیے ایک طرح میں پکڑتا ہوں, یہ آپ اپنی فیملی کی طرف سے چادر پوشی کر دیجیے اوپر, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے وہاں سے اجازت چاہی اور اجازت چاہ کے ہم نیچے آئے اور میں گاڑی اپنا نکالی اور ہم واپس وہاں سے سفر ہمارا روانگی کا شروع ہو گیا. جو گزرا میر صاحب یہ بھی سفر نامہ نہیں میں کہوں گا کیونکہ میں آغوش میں رہتا ہوں. یہ کیا تھا, حج کے دن روزے کی حالت میں یہ میں نے کاشف کو کہا کاشف یہ آپ کا نصیب تھا, اور میں نے بڑے بڑے قسمت والوں کو, نصیب والوں کو گوڑیوں میں بیٹھے دیکھا ہے, تو آپ کا نصیب آج یہ چمکا کہ آپ کو وہاں سے اجازت ملی. میری گاڑی کا رخ تبدیل ہوا, میں خود اترا, میرا نصیب تبدیل ہوا, میں نے جا کے وہاں قدم بوسی کی, سورہ فاتحہ پڑھی, دعا پڑھی, فاتحہ پڑھی, سارا کلم کا وہاں پہ شامل حال ہو گیا. اور پھر نیچے وہ جو انگریز جو مسلمان آپ کے ہاتھ پہ یہاں جب بن رہا تھا اس نے مسلمان ہو کے اسلام قبول کیا, اس کی قبر میں نے دکھائی ان کو بیسمنٹ میں. اور پہلا جو اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی قبر جو عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہاں ہم نے سارا ایک وہ نظارہ ان کو کرایا. تو واپسی پہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. آنسو تو گر چکے تھے اندر ہی اندر, باہر نکلتے نہیں, باہر صرف سجدوں میں گراتا ہوں, باقی اندر اپنے گرائے رکھتا ہوں آنسو. تو یہ ہے ان جگہوں کی تاثیر, یہ اس جگہ کی تاثیر ہے جو خاندان نبوی کی نسبت اور لڑی سے ہیں. تو یہ سوچئے کہ یہ شخص واحد کی تاثیر ایک اتنے بڑے شہر میں 53 کلومیٹر احاطے کے یہ ہے, تو وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہے جہاں ہر 10 منٹ 5 منٹ کے فاصلے پہ ایک نور وہاں پہ زمین پہ موجود ہے, اس کی تاثیر کیا ہوگی. اور قربان جاؤں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک آیا, اور یہ ذکر کے جناب وہاں پہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وہاں سے گزر ہونا ان کا, اور پھر حضرت سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر آنا, اور 72 بار جنہوں نے زیارت کی ہو. تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہاں سے صرف آپ پھونک مارنے کا تو ویسے ہی پاکستان میں بڑے رواج چلتے ہیں, آپ وہاں سے ویسے ہی پھونک مار دیا کریں, یہاں بہت کچھ پہنچ جایا کرے گا. اور صدارت کے خطبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ صدارتی خطبے میں بات اس نہج پہ کرنا کہ آج ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا گزرا وہ ضروری تھا, کیونکہ باقی اس لیے میں نہیں کہنے سے بالکل گریز کرتا ہوں, قاصر ہوں, اور اس میں میری ادب سب سے پہلے ہے کیونکہ آپ وہاں گود میں بیٹھے ہیں, میں یہاں گود میں بیٹھا ہوں. اللہ پاک ہم ساروں کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ قبلہ میر صاحب. ماشاءاللہ آج کا خطبہ روحانی خطبہ تھا. اب میں اس پروگرام کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں. الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات, اور پھر آج کے خصوصی دن کی مناسبت سے
جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی وہ برکتیں جو ڈاکٹر فرید خان صاحب نے اپنے صدارتی خطبے میں بکھیری ہیں کہ آج روزے کی حالت میں انہوں نے جو روحانی کیفیات سمیٹی ہیں، نہ صرف باطنی طور پہ ہمیں دعاؤں میں رکھا بلکہ ظاہری طور پہ بھی ابھی ہمیں بتا کے مزید ہمیں روحانی تفاخر جو ہے وہ عجز والا تفاخر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے اور علامہ کاشف نور الازہری کے عمر میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت سیریز انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور جس طرح ڈاکٹر فرید خان صاحب نے کہا، ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ عید کے بعد بھی اس کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جی۔ سب حضرات اور خواتین کا بہت بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک آمین یا رب العالمین۔ سب حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔